ریڈیو پاکستان زرخیز پاکستان کے سلسلے ہمارے زرعی ادارے میں مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے حوالے سے دستاویزی پروگرام پیش خدمت ہے۔ پیشکش ریڈیو پاکستان ملتان۔ آم کا ذکر آتے ہی انسان بے ساختہ اس شاندار پھل کی لذتوں اور خوشبوؤں میں کھو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے ارض پاک پاکستان اس پھل کی نعمت سے مالا مال ہے۔ یوں تو آم دنیا کے دیگر ممالک جن میں آسٹریلیا، فلپائن، بھارت، تھائی لینڈ، ویتنام، میکسیکو، برازیل، سوڈان، انڈونیشیا، ایکواڈور اور دیگر کئی ممالک میں اگایا جاتا ہے، مگر جو لذت، ذائقہ اور خوشبو پاکستانی آم کے حصے میں آئی ہے، اس پر ساری دنیا متفق ہے۔ یوں تو تقریباً 400 سے زیادہ آم کی اقسام پائی جاتی ہیں، مگر زیادہ پسند کی جانے والی اقسام تقریباً 15 کے لگ بھگ ہیں۔ البتہ وقت کے ساتھ ساتھ اور جدید تحقیق کے ساتھ اس میں آہستہ آہستہ اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ پہل تو یہ فروٹ صرف پاکستان کی منڈیوں تک ہی محدود تھا، مگر وسائل باربرداری کی ترقی کے ساتھ اس کے بیرون ملک سفر کے دروازے بھی کھلتے گئے، اور پھر ہوائی کارگو سروس کی آمد کے ساتھ اس پھل نے براعظموں کے طویل سفر بھی طے کرنے شروع کر دیے، اور آج یہ دنیا کے ہر ملک میں تھوڑا یا زیادہ دیکھا جا سکتا ہے۔ 1976 میں حکومت پنجاب نے ملتان میں ایک مینگو ریسرچ اسٹیشن کی منظوری دی، مگر اس وقت ملتان میں کہیں موزوں سرکاری زمین آم کے لیے دستیاب نہ تھی۔ اتفاق سے ملتان سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود مشہور تاریخی شہر شجاع آباد کے مشرقی گرد و نواح میں ایک سرکاری رقبہ 89 ایکڑ پر دستیاب تھا۔ فیصلہ ہوا کہ یہ مینگو ریسرچ اسٹیشن MRC شجاع آباد منتقل کر دیا جائے۔ اس ریسرچ اسٹیشن نے تقریباً 40 سال تک آم پر تحقیقی کام جاری رکھا، مگر جدید سائنس اور خصوصاً زراعت میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے آنے سے انقلابی تبدیلیوں کا دور شروع ہوا، تو پھر شجاع آباد کا یہ ریسرچ اسٹیشن جو صرف فیلڈ کے تجربات تک محدود تھا، آہستہ آہستہ اپنی افادیت کھونے لگا۔ تو پھر ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کے سائنسدانوں نے ایک جدید مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں بنانے کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا، اور آم کے کاشتکاروں کے دیرینہ مطالبے پر 2007 میں اس پروجیکٹ کی کاغذی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ یہ منصوبہ بالآخر 2012 میں باقاعدہ طور پر ملتان میں قائم کیا گیا۔ پرانے شجاع آباد روڈ پر گورنمنٹ زرعی فارم پر 30 ایکڑ رقبے پر اس کو قائم کیا گیا، جس میں سے 25 ایکڑ تحقیقی زرعی رقبہ ہے اور 5 ایکڑ پرانے دفاتر اور لیبارٹری کے لیے مخصوص ہے۔ اس منصوبے کا ابتدائی تخمینہ لاگت 15 کروڑ روپے ہے۔ اس کی تعمیر میں خاص طور پر اس کی تحقیقی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا ہے اور ایک دیدہ زیب عمارت تیار کی گئی ہے۔ اس مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کی سربراہی ڈائریکٹر مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سپرد ہے۔ ڈائریکٹر مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے ماتحت 5 شعبے کام کرتے ہیں۔ پہلا شعبہ ہارٹیکلچر کا ہے، ان کے ذمے آم کے پودے پر تحقیق ہے، اور یہ اس پودے کی نت نئی اقسام پر کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شعبے نے روایتی نرسری سے ہٹ کر جدید سائنسی بنیادوں پر نرسری تیار کرنے کے لیے دن رات ایک کر رکھا ہے، اور اس مقصد کے لیے آسٹریلیا سے اس ٹیکنالوجی کو لا کر اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اس نرسری سے تیار کیے گئے پودے آم کے پرانے اور نئے کاشتکاروں میں بلا معاوضہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا شعبہ پلانٹ نیوٹریشن کا ہے۔ اس کو مٹی کی سائنس یعنی سول سائنسز بھی کہا جاتا ہے۔ اس شعبے کے ذمے یہ ہے کہ یہ آم کے باغ لگانے کے لیے منتخب کردہ زمین کا تجزیہ کر کے اس کے موزوں یا غیر موزوں ہونے کا فیصلہ کرے اور کاشتکاروں کو مشورہ دے، اور اگر وہ زمین کسی بھی طریقے سے موزوں یا تبدیل ہو سکتی ہو تو اس کے وہ تمام ممکنہ طریقوں سے کاشتکار کو آگاہ کریں کہ کس طرح ایک غیر موزوں زمین کو آم کے باغ کے لیے
موضوع بنایا جا سکتا ہے، یا پھر موجودہ باغ جو کسی زمینی عوامل کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو تو اس زمین کا تجزیہ کر کے زمین کی حالت درست کرنے کے طریقے بتا سکیں، اور آم کے لیے ضروری اجزائے کبیرہ و اجزائے صغیرہ کی مقدار کا تعین کر کے مشورہ دے سکیں تاکہ کسی بھی بیمار آم کے باغ کو بحال کیا جا سکے۔ اس شعبے کا بنیادی مقصد آم کے لیے مربوط غذائی ضروریات بارے سفارشات کی تشکیل ہے۔ تیسرا شعبہ پلانٹ پیتھالوجی کا ہے۔ اس شعبے کی بنیادی ذمہ داری آم کے پودے پر ہونے والی بیماریوں کی تشخیص اور اس کے علاج پر تحقیق ہے۔ وہ بیماریاں خواہ کیڑوں مکوڑوں سے پھیلنے والی ہوں یا پھپھوندی یعنی فنگس سے لگنے والی ہوں۔ اس ادارے نے آسٹریلیا سے 37 سے زیادہ اقسام منگوا کر ان پر ان بیماریوں کے حوالے سے قوت مدافعت اور بڑی گہری تحقیق کی، اور بالآخر ان میں سے 2 ایسی اقسام ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے جو ان بیماریوں کے خلاف مؤثر قوت مدافعت رکھتی ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کا سہرا مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں کو جاتا ہے۔ چوتھا شعبہ اینٹمالوجی کا ہے۔ اس شعبے کے ذمے پودوں پر حملہ ہو کر خود سے نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کی پہچان، شناخت اور علاج ہے۔ مثلاً فروٹ بورر، لیف ویبر اور فروٹ فلائی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور قسم کا کیڑا حملہ آور ہو تو انہوں نے اس کی پہچان اور علاج کا بتانا ہے۔ اس کے لیے مختلف لیبارٹری ٹیسٹوں کے بعد ایک سفارش تیار کرنا کہ کون سی زہریلی دوائی اس مخصوص کیڑے پر مؤثر کنٹرول رکھتی ہے۔ ان کیڑوں کا رہن سہن، نسل کشی اور ان کی زندگی کا دائروی احاطہ جیسے تمام امور کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لے کر ان کے مؤثر کنٹرول کے لیے کاشتکاروں کو ایک راہ متعین کر کے دینا اس شعبے کی اولین ذمہ داری ہے، جو ڈاکٹر طارق ملک بطریق احسن نبھا رہے ہیں۔ اس اہم ادارے کا 5واں شعبہ آم کی بعد از برداشت سنبھال ہے۔ اس شعبے کے انچارج ندیم الطاف ہیں۔ پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ بس پھل پودے پر لگنا چاہیے، اور اس بات کا قطعاً خیال نہیں رکھا جاتا تھا کہ اس کو برداشت کیسے کرنا ہے، کیونکہ کوئی باضابطہ تربیت نہ تھی۔ اس لیے آم جیسے نرم و نازک پھلوں کے بادشاہ کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک ہوتا تھا۔ ڈنڈوں سے توڑنا اور لکڑی کے کریٹ میں زبردستی ٹھونسنا، یا پھر اس پر پاؤں رکھ کر وحشیانہ طریقے سے لوہے کے کیل ٹھونکنا معمول تھا۔ مگر پھر اس جدید طریقہ برداشت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ تقریباً 30% آم اس بدسلوکی کی نظر ہو جاتا تھا، اور باقی ماندہ بھی کچھ زیادہ اچھی حالت میں اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ اس شعبے نے برداشت کے محفوظ طریقے اور پھر بعد از برداشت اس کی دھلائی، سکھائی، پکائی، پیکنگ اور پھر آخر میں آم کے لیے موزوں درجہ حرارت پر سفر پر روانہ کرنا سکھایا اور سمجھایا، اور آم کی بعد از برداشت زندگی میں نمایاں اضافہ کیا۔ اس اضافی زندگی کے باعث آم براعظموں کی حدیں پھلانگتا ہوا جاپان، امریکا اور جزائر عرب الہند جیسے دور دراز علاقوں تک جا پہنچا۔ ملتان مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ جن 2 بنیادی اغراض و مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا، ان پر وہ اب تک پورا اترا ہے، یعنی پیداوار میں اضافہ اور آم کی کوالٹی میں بہتری، جس میں وہ پوری طرح کامیاب ادارہ ثابت ہوا ہے۔ مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان آم کے کاشتکاروں کو انتہائی رعایتی نرخوں پر جدید سائنٹیفک بنیادوں پر تیار کی گئی نرسری میں تیار کردہ پودے فراہم کر رہا ہے۔ اچھی اور بہتر قوت مدافعت والی اقسام کی کلمیں بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ الغرض مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان ایک نعمت ہے، اور اس خطے کے اس انتہائی ہر دل عزیز پھل کی ترویج و ترقی میں اپنا بے مثال کردار ادا کر رہا ہے۔ ابھی آپ زرخیز پاکستان کے سلسلے ہمارے زرعی ادارے میں مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے حوالے سے دستاویزی پروگرام سن رہے تھے۔ راوی وسیم بابر گل، پروڈیوسر سدرا احمد، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان ملتان کی۔